الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت وزن سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ مشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ یا رسول اللہ کانفرنس ہر سال کی طرح اس سال بھی ان دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ سجائی ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم جملہ معاونین اور حاضرین اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں میری ملت کے علماء تشریف فرما ہیں اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عشاقان صحابہ و اہل بیت بھی تشریف فرما ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب علماء کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں خلاق عالم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ یہ کو بند کریں گے جی، بالکل صاف کر دیں، کہاں بیٹھا سمجھ رہا ہے، بالکل صاف کر دیں، یہ سی ڈی بھی بند کریں اور جو آواز ریپیٹ ہو رہی ہے وہ بھی بالکل سادہ کر دیں، ایک آواز۔ جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں آپ توجہ رکھیں گے تاکہ گفتگو کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی شرح میرات المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جتنی مکھیاں ہیں قیامت والے دن ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے یا پھر ان کو کوئی عذاب دیا جائے گا، فرمایا ان کو اس لیے بھیجا جائے گا کہ جہنمیوں کے عذاب میں شدت پیدا کی جائے، اضافہ کیا جائے۔ مکھی کا تنگ کرنا بھی ایک آزمائش ہوتا ہے، یہ گرمی آ رہی ہے آپ کو بخوبی تجربہ ہو جائے گا، اور ہے بھی صحیح، ایک مکھی ہوتی ہے 6 فٹ کے بندے کو سونے نہیں دیتی، اور نہ ہی بندے کے ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ کے اس کو ذرا سزا دے یا کہیں باندھ دے یا کہیں قید کر دے، وہی جو مکھی، لیکن یہ تنگ بہت کرتی ہے، اس لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ ادھر سے آگ تنگ کرے اور ادھر سے مکھیاں تنگ کریں، ان کے عذاب میں شدت اور اضافہ کیا جائے۔ لیکن وہیں پہ فرماتے ہیں کہ مکھیوں میں سے ایک مکھیوں کی خوش نصیب قسم وہ بھی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی، تو کہا وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ شہد کی مکھیاں۔ پھر اس کی وضاحت بھی ارشاد فرمائی جو ہمارے ذہنوں میں بھی سوال یکدم ابھرا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں سیدھا جنت میں جائیں گی؟ کوئی تو کوالٹی ہوگی نا، سبب ہوگا۔ تو وہ علماء نے یہی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مکھی شہد کی جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے نا مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے۔ تو
کہ یہ درود کی برکت ہے کہ وہ سیدھی جنت میں جائے گی. تو میں سادہ سی بات کر لیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بول بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر مکھی درود پڑھے تو وہ تو سیدھی جنت میں جائے، اگر حضور کا عاشق درود پڑھے سبحان اللہ تو بتائے پھر یہ کہاں جائے گا. اس واسطے درود پاک کی کثرت کیا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، آپ کے اشتہار کے ٹائٹل اور عنوان کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں. چونکہ یا رسول اللہ کا ٹائٹل ہے تو میں بھی چاہتا ہوں اسی حوالے سے کچھ بات ہو جائے، تاکہ میرا جو سبق میں نے یاد کیا ہے وہ بھی سنانے میں آسانی ہو اور آپ بھی کچھ نہ کچھ اس عنوان کے حوالے سے سن لیں، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو سکے. علماء کے لیے گزارشات، اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ ذرا یہ اپنا سبق ضرور یاد رکھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس کا آسان اور سادہ مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الرسول نے بتا دیا کہ ہمارے رسول کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ جو ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو جب تم بلاتے ہو تو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے تم نے نہیں بلانا ہے. یہ میں نے آسان اور تفصیلی ترجمہ جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اگر یہاں لفظ دعا یہ بلانے والے معنی میں نہ لیا جائے، دعا بمانا دعا ہی رکھا جائے، تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے تو فرمایا پھر تم لوگوں اپنی دعا کو ان کی دعا جیسا اور ان کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہیں سمجھنا. تم ہو وہ میرے حبیب ہیں. جب بلانا ہے تو فرمایا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نہیں بلانا. اور اگر دعا بمانا دعا ہی ہو تو فرمایا کہ تم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہیں سمجھنا. یہ دو باتیں ہو گئی. اب یہاں پر بات جو سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے، توجہ ہے تو عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں. فرنٹ سیٹوں والے ذرا بالکل پریشانی کا شکار بیٹھے ہیں، جاگیے تھوڑا سا. یہاں پر علماء بھی تشریف فرمائیں کی خدمت میں سبق بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی، کہ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ ہم نام لے کے کسی کو بلا لیتے ہیں. مثلا میرا نام صبر ہے، کہتے ہو صبر میری گل سنی، او خالد میری گل، او ساجد میری گل سنی، ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. لیکن آپ نے یہ عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے استاد کو بلاتے ہیں، توجہ ہے آپ سب حضرات جی، مثلا یہاں علامہ اسلم صاحب کی بلا تشریف فرمائیں تو ان کا کوئی شاگرد یا ان کا کوئی کلیگ جب بلائے گا وہ کہا علامہ صاحب گل سنو، پھر تو کو گل بڑھ دی یا کہ اسلم گل سنی، جو گل ٹکتی نہیں. آپ سمجھ آئیے، یعنی اگلے کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے نا اس کے مطابق جب بلایا جائے تو یہ زیادہ موزوں اور انسب ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کے آداب خود ارشاد فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے، اس کے دو معنی دونوں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلا معنی یہ ہے کہ جب تم نے بلانا ہے
اطلاق پہ رہتا ہے. تو جس کو یہ ابتدائی قوانین کا بھی نہیں پتا وہ بھی دلیل مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بغیر قید زمان و مکان کے آپ یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یا حبیب اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں. آپ کی وفات کے بعد نہیں ہوتا تو حیات میں ہوتا ہے تو مدینے میں ہوتا ہے تو بیرون مدینہ نہیں ہوتا. میں نے کہا اس پر بھی شواہد ہیں. فقیر جتنا ہو سکا آپ کے سامنے رکھے گا لیکن یہ ابتدان بات تھی جو میں نے بتائی. اچھا پکارنے کے حوالے سے میں نے کہا تھا دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر یہ تھی جو میں نے کی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کو پکارنا ہے بلانا ہے وہ توجہ کرنا ہے تو یا محمد کہہ کے نہیں کر سکتے. آپ نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح کہنا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کی بات تم کہتے ہو فلانے میری گل سن فلانے حضور کو نہیں کہہ سکتے. نمبر ایک. نمبر دو علماء فرماتے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اور یہ بڑا باریک معنی اس کو سمجھیے گا. فرمایا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کی بات کا جواب دیں یا نہ دیں پہنچنے کی کوشش کرنا. فرمایا لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جب میرے رسول تمہیں بلائیں تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہو اگر ٹائم ہوا تو آ گیا نہیں ٹائم ہوا تو چھٹے پر چلو پرسوں گل سن لوں گے اگلے دن. فرمایا جب میرے حبیب بلائیں تو تم جہاں بھی ہو چھوڑ دو کام اور فوراً میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے اور علماء نے یہ معنی بھی لکھا جب حضور بلائیں. بلکہ حضرات علماء تشریف فرمائے حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو آواز لگائی کہ میری بات سنو. وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب سوچ میں پڑ گئے کہ نماز کی بھی ایک رکعت رہتی ہے اور حضور نے بھی بلا لیا ہے کیا کروں. تو کہتے نماز تو فرض ہے. توجہ ہے ابھی سب حضرات کی نماز تو فرض ہے. چلو یار میں رکعت پوری کر کے سلام پھیر ہی لینا ہے. کہتے کتنی دیر لگے زیادہ زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ لگے ہوں گے تو میں سلام پھیر کے حضور کے پاس چلا جاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے پاس کے حضور نے فرمایا جب میں نے آواز لگائی تھی اسی وقت کیوں نہیں آئے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کس بات کو سر یہ دوسرا معنی ہے. جب میں نے آواز لگائی تو فوراً اسی وقت آپ کیوں نہیں آئے. یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز مانع ہوئی کہ میں اس کو مکمل کرتا تو پھر آتا اس لیے میں نے کہا مکمل کر کے پھر میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں. تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا شاباش تم نے بہت اچھا کیا نماز پڑھنی چاہیے وہ تو فرض ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. نہیں حضور نے فرمایا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور یہ روایت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہ آیت پڑھی اور فرمایا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. فرمایا جب میں بلاتا ہوں تو یہ میرا بلانا نہیں ہوتا کہ میرے رب کا بلانا ہوتا. تو فرمایا پھر تم دیر نہیں کر سکتے تمہیں نماز چھوڑ کے بھی آنا پڑے گا. اور تمام علماء نے یہ مسئلہ اجماعی طور پہ لکھا جو ہے کہ بڑی آپ حضرات کی اجماع کا مطلب ہوتا ہے جس پر پوری امت متفق ہو جائے. امت متفق ہوتی جو نہیں متفق وہ امت میں نہیں رہتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو فرمایا کہ یہ اجماعی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب آقا کریم علیہ السلام آواز مبارک لگائیں بلائیں تو پھر بندہ نماز میں بھی ہو. اور علماء نے ایک بڑی نفیس بات لکھی میں آہستہ سے بولتا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے. فرمایا اگر نماز کی 1-2 رکعتیں ہو گئی اور 1-2 رہتی ہیں جتنی بھی اس کی رکعتوں والی نماز ہے فرمایا وہیں پر چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آ جائے اور جو حضور کام کہیں وہ کرنے چلا جائے. جب وہ کام کرنے کے لیے جائے واپس آئے تو فرمایا جتنی رکعتیں پڑھی ہیں دوبارہ نہ دہرائے وہیں سے آگے شروع کرے اس کی نماز ٹوٹی ہی نہیں ہے. ٹوٹی ہی نہیں ہے. یہ حضرات علماء نے اس مسئلے کو واضح فرمایا. گرامی قدر حضرات ایک اس کا یہ مطلب ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا کہ جب تمہیں ہمارے رسول بلائیں تو پھر جیسے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کو اہمیت دیتے ہو ویسے میرے رسول پاک کے بلانے کو اہمیت نہیں دے رہی بلکہ اتنی دینی ہے بلاوا آ گیا فوراً چل پڑو حضور. بس دوسری بات نہیں ہے. یہ ہے اس کا دوسرا معنی. اگر یہ بھی سمجھ آ گیا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. یہاں اہل عشق نے جس کو ہم اہل نظر کہتے ہیں یا صوفیاء کہتے ہیں ہم صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا نہیں. یہاں پر انہوں نے بات لکھی ہے ذرا غور کرنا اور اس بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کسی کو بلائیں
تو وہ فوراً آ جاتا ہے اور اس کو آنے کا حکم بھی ہے. فرمایا یہ حکم صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. آپ جس چیز کو دیکھیں نبی جب بلاتے ہیں تو وہ چیز آ جاتی ہے. سمجھ آئیے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اعلیٰ حضرت ہے نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا فرمایا ہے. اب یہ ہے پہلی بات اور پہلی تفسیر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا ہے تو ایک تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نہیں پکارنا، اور دوسرا جیسے کوئی پکارے تو بات سنو سنو نہ سنو نہ سنو یوں نہیں کرنا. حبیب نے بلایا ہے تو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک معنی اس کا یہ تھا اور اس کے تحت دو معنی تھے. اب دوسرا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا ایھا اللہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، وہ یہ ہے کہ جب میرے حبیب دعا مانگے، یہاں دعا بمانا اگر بلاوا ندا پکارنا نہ ہو، دعا بمانا دعا ہو، تو فرمایا اگر میرے حبیب دعا مانگے اور پھر تم بھی مانگو تو فرمایا کہ پھر اپنی دعا کو ان جیسا اور ان کی دعا کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. کیوں؟ فرمایا تم ہاتھ اٹھاؤ، وہ مالک پوری کرے چاہے نہ کرے، لیکن جب حبیب اٹھاتے ہیں رب خالی نہیں بھیجتا، اپنے حبیب کو عطا فرما دیتا ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. جو مانگتے ہیں میرا رب عطا فرما دیتا ہے. یہ تھے اس آیت کریمہ کی ابتداء تین معانی اور مفاہیم اور مطالب جن کو سمجھنا ضروری تھا. اب اس پر تینوں موضوعات پر الگ الگ اگر میں ایک ایک کی حدیث سناؤں نا تو آدھے سے پونا گھنٹہ اسی پہ گزر جائے گا کہ حضور دعا کیسے مانگتے تھے، بلاتے کیسے تھے اور آپس میں اہمیت لوگ کیسے دیتے تھے. یہ آپ نے سمجھ لیا، نفس مسئلہ اس کو کہتے ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. ہماری پہلی تفسیر آج کی موضوع کی گفتگو بنے گی اور وہ یہ ہے کہ جب تم آقا کریم علیہ السلام کو بلاؤ تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نہیں بلانا، بلکہ تم نے آقا کریم علیہ السلام کو جب بلانا ہے تو جیسے امام رازی نے لکھا وَلَٰكِنْ قُولُوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، جب رسول پاک کو بلانا ہے تو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو. اور اسی کے تحت علماء کہتے ہیں یا رحمت للعالمین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح پکارتے چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہوگا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے گا. دوستان گرامی، لیکن لوگ الجھن پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ نہیں کہہ کر پکارنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، سمجھ آئے، جو غیرت کا نشان ہے. مسلک ہمارا اہل سنت ہی ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن بریلویت میری غیرت کا نام ہے. اگر ہمارے پاس یہ غیرت نہ ہو تو پھر بھی ہم کسی کام کے نہیں ہیں. اس بات سے بریلویت یہ میری غیرت کا نام ہے. دیکھو نا گھیو تو گھیو ہی ہوں سی، لیکن جب ڈالٹا آیا تھا بنا پیا دیسی کیڑا تو ڈالٹا کیڑا. ان کو جا کے بریلوی کیوں کہتے ہو؟ میں کہ بچے آ جب بڑے بڑے آ گئے نا اس نے تسرا پہ ہے بھی سنی کے اپنے آپ کو بڑے آ گئے ہیں، وہ کھڑا کیڑا ہے پھر جب بریلی آ رہا ہے وہ کھڑا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. فرانسیسی والے بولو نا سبحان اللہ، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ آپ تو بالکل گوڈے سیدھے کر کے میرا پتر یہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، چوکڑی مار کے بہت تسلی دینا. گھنٹہ تو میرا ٹائم ہے اتنا تو میں لے سا سبحان اللہ تو فرماؤ نا یار. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹی سی بات ادب کے لہجے میں کر سکتا ہوں، اور وہ یہ بس اوقات ہم نے یہ بھی سنا بریلوی لفظ سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں بھاگتے ہو؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ یا تو اس کی قباحتیں بیان کر دو اور جو لفظ اس کے متبادل دے رہے اس کی کوئی شان بیان کر دو. مسلک کا داد رکھنے والا بندہ تو بول سکتا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ سانو ہے نا کو سانو ہے نا کو تو یہ نہیں جیسی آ رہی تو ہے تھی. یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ مسلک میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کرتا کون ہے؟ سارے جگہ بریلوی بیٹھا ہو تو بولے تھی کرتے ہی کیوں ہو؟ خدا کا خوف کرے یار. پہلے اتنے فتنوں کے دروازے کھلے تھی نمک کٹا کھول نہیں دیو بچ بیٹھے تو نہ مہربانی کرے نا. کس نے آپ کو کہا ہے جناب؟ اور پھر سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں. حضرات علماء بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھیے ذرا. یہ جتنے یہ اعلیٰ حضرت کی نا ویسے کرامت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا تسلط ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا تغلب ہے. جو بھاگتے ہیں نا بریلوی سے، آپ نا یہ مسجد جب رجسٹر کرانے جاتے ہیں یا مدرسہ
تو آپ جب کاغذات جمع کراتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کیڑی مسجد ہے؟ بھائی جی مدینہ مسجد ہے. ایس مسجد کا نام کی ہے مرکزی مسجد. یہ مرکزی مسجد ہے جی. اچھا وہ پوچھنے میں کہہ دی ہے جی سنیاں لیے سنی کہہ دے. آگے کوئی کہے یہ اتاریاں بھی ہے. انہوں نے نہیں پتر تھے اتاریاں کا لفظ وہ نہیں ہے. یہ قادری انہوں نے پتر تھے قادری لفظ کوئی نہیں ہے. انہوں نے میں چشتی ہوں اور نہیں بھائی انہوں نے قادری چشتی اتاری گولوی یہ نہیں پوچھنا ہوتے. انہوں نے پتر ساڑھے کلو جدو لفظ اہل سنت آوے نا اکی ان دو ہی شاخانے یا تے دیوبندی بنو تو یا بریلوی بنو. تسی دسو کے رہے ہو. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. کوئی بندہ مجھے لفظ بریلوی کے بغیر اپنی مسجد چیپٹر کرا کے دکھا دے. نام بھی لکھنا پڑتا ہے بھاگتے بھی اسی نام سے. کیا مسئلہ کیا ہے یار؟ توجہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس بات سے مہربانی کرو یار خدا کا خوف کرو. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس اہل سنت کے چہرے پر جو لوگوں نے غبار ڈالنے کی کوشش کی آپ نے ہٹائی ایسے ہے کہ اہل سنت کا استعارہ سے بریلوی بن گیا. سمجھ آئی؟ اور آپ کا یہ تسلط اور تغلب ہے. آپ کی یہ کرامت ہے. کوئی بندہ اس وقت کا اپنا مسجد مدرسہ رجسٹر نہیں کروا سکتا جب تک اس کو لفظ بریلوی نہ لکھنا پڑے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات اس پر بہت ساری باتیں بھی ہیں لیکن میں زیادہ دور جانا نہیں چاہتا. اشارہ میں نے دینا تھا میں نے آپ کو دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد پڑھ کے دیکھیں. اس کے اندر سوال ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہوا مفہوماً سنا رہا ہوں. اس کے پوچھنے کا مقصد ہے اس میں تو یا رسول اللہ ہے یا حبیب اللہ ہم کہہ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے اور اگر آپ کو بھی سمجھ آئے تو جو بھی آپ پڑھ کے نہیں بیٹھنا. اور میں اکثر کہتا ہوں یہاں ہو سکتا ہے سادات بھی بیٹھے ہوں اور ہم ہر سید العقیدہ کا ادب کرتے ہیں. جو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جو صحابہ کا باادب ہو اور جو صحابہ کا ادب نہیں کر سکتا وہ تو اپنی لہر نیچو نکل گیا پھر اسی تیرا کی کریے جناب. اور یہی مسئلہ جو لوگ بیان نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے اگر صحیح ہونا عقیدہ ہو تو پھر تو بھائی ہم نہ داڑھی دیکھتے ہیں نہ ڈگری دیکھتے ہیں نہ گاڑی دیکھتے ہیں نہ پگڑی دیکھتے ہیں. صحیح العقیدہ ہوئے بامتا دی داڑھی منائی میں دو سیدھے ادب کرنا کیونکہ عقیدہ تو ٹھیک ہے جب تو ہے نا. اب توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اور جب وہ صحابہ کا مخالف ہو جائے تو میں کہ میرا پتر ہوں تیرے ورگے نو پھر کی کرنا ہے. اسی تو کھلونا امام حسن دے پیچھے. امام حسن کی صلح ہو گئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. اگر ان کی صلح ہو گئی ہے تو پھر ہماری بھی صلح ہو گئی ہے. کیونکہ اگر آج تک کا جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے اور اپنے آپ کو پیر اور شاہ کہتا ہے اگر ہم اس کے پیچھے جائیں تو ہم تو امام حسن کی عزت کا دفاع ہی نہیں کر سکتے. تو ایک دے نو چھڑ دیو حسن نو رکھ لو علی کا پتر اصل ہوئے. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس بات سے جو بک بکانا کرنے والے ہیں نا اپنی بک بک کو بند رکھے. وہ پیر ہے وہ مولوی ہے وہ شاہ ہے وہ کیا ہے. ہم نے تمہیں اس لیے مانا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور حضور کے صحابہ کے بھی غلام بننا پڑے گا. حضور کی اہل بیت کا بھی غلام بننا پڑے گا. اور اگر تم میری نسبتوں کا حیا نہیں کر سکتے تو تمہارا کون کرے گا بتاؤ نا. مجھے یہاں پر بابا جی خادم حسین رضوی کی بات پڑی. بابا جی خادم رضوی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے بات بڑی جاندار ایک منٹ کرو. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے بات بڑی جاندار کی تھی. حالانکہ نہ میں نمائندہ ہوں نہ میرے پاس عہدہ ہے نہ میں کبھی جلسے ریلیوں میں گیا ہوں لیکن جڑی گال عقیدے دی سچی ہوگی وہ سچی ہوتی ہے. آپ نے پتا کیا کہا تھا؟ اب ذرا غور سے سنیے. 5-4 بندے ویچی چو بیٹھے 5 کلو دس گل پڑھ کے آنے. آپ نے فرمایا آج کل کے جو لوگ اور بالخصوص وہ جو اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں اور نبی پاک کے صحابہ کے دشمن بن گئے اور فرمایا صحابہ وہ ہے جنہوں نے تمہارے نانے کے لیے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا. آج تم اپنے نانے کے وفاداروں کے نہیں ہوئے. بابے خادم بڑی گل کی اس آخیا تسی نانے دے وفاداروں کے نہیں ہوئے ساڈے کی بھی ہوو گے جے تسی انہاں نوں چھڑ دتا تے اسی تانوں چھڑ دتا. اور یہ مسئلہ بیان کرنا پڑے گا. تم سمجھتے ہو کہ یہ انڈے دے بچے دے پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ کو کس نے کہا ہے؟ اب دیکھو ذاتی معاملات ہے نا کسی کے وہ جس مرضی پارٹی میں جائے وہ جہاں مرضی چل کے مدرسہ بنائے وہ جو مرضی کرے ہمیں سے کوئی بات نہیں ہے. عقیدہ سانو احمد رضا والا چاہیے جس کے اپنے ہاتھ ہے اٹھا کے بولے سبحان اللہ تعالیٰ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم یہ باقی نجی معاملات میں دخل دیتے ہی نہیں. ہمیں عقیدہ احمد رضا والا چاہیے بس. اور یہ 1400 سالہ عقیدے کا نچوڑ ہے جناب.
سمجھ آؤ گی کوئی بات بہت دور چلی گئی، تو میں جو آپ کی بات خدمت میں عرض کر رہا تھا اس کو سمجھیے گا ذرا. گرامی قدر حضرات، جتنے صحیح العقائد سادات ہیں یہ بھی مجھے دعا دیں گے، اور جتنے علماء ہیں آپ بھی دعا دیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب سوال ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اپنے پرائے سب کے نزدیک کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں. فرمایا جو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا قائل نہیں، یا تو اتحیات پڑھنا چھوڑ دے، یا اتحیات میں سے السلام علیکم ایھا النبی جو نکال دے. اگر نہ اتحیات چھوڑ سکتا ہے نہ صلاۃ چھوڑ سکتا ہے، تو ایک ایھا النبی جو کہ یا نبی کے لفظ ہیں، تو اس مولوی کو اس بندے کو ماننا پڑے گا. یا نبی اللہ کہنا جب نماز میں جائز ہے تو نماز کے باہر بھی تو جائز ہے نا. فرمایا یہ سب سے بڑی دلیل ہے. جو نہیں فرما رہے دلیل کو جانے دی بولو نا سبحان اللہ. میں نے کر کے بول لو خیر ہے کوئی بندہ روزہ تروڑ لیا کرو میرا پتر ہے. ناراض نہیں ہونا کیوں حضرت جی، میرا ایک اپنا ناراض نہیں ہوں گے آپ، میرا سادہ انداز ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھیے میرے بھائی. اعلیٰ صاحب نے پہلی دلیل، اور کیا خوبصورتی، ہر بندہ سمجھے گا. فرمایا یا تو یہ اتحیات نہ پڑھے، اتحیات واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہونی. نہیں تو جو فرما رہے آپ حضرات. یا پھر السلام علیکم ایھا النبی، یہ ترجمہ بنتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یہ ترجمہ بنتا ہے. یا تو نہ پڑھو کہ یہ بھی پڑھنا پوسی، اتحیات بھی پڑھنی پوسی. میں کیا اعلیٰ حضرت فرماتے رہے ہو مرو پھر سمجھو کہ نماز دے وچ جائز ہے. سبحان اللہ. سارے سنی بولے، سارے سنی. نماز کے باہر بھی جائز ہے بھائی. کتنی پیاری دلیل عطا فرما دی. سمجھ آ رہی سیدی اعلیٰ حضرت؟ یہ ہے امام احمد رضا جنہوں نے منٹ کے اندر سارا مسئلہ اور مسلک سمجھایا ہوا ہے. احمد رضا سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کامل سید اللہ ان کو سلامت رکھے، میں اسی علاقے میں ایک مرتبہ آیا یہ چکوال کی جانب، تو مجھے ایک سید زادے نے کہا، کہنا کہ سمر صاحب آپ لوگوں کو بتایا کریں کہ اپنے دل میں نا احمد رضا کو بھی لے کے آئیں. ایک بات بتاؤں پھر اگلی دلیل بھی درجہ. ابھی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ختم نہیں ہوا ہے نا. بات مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا بتا دوں. میں نے کہا شاہ صاحب آپ تو سید ہے، تو کیا دلیل کیا دوں لوگوں کو آپ کی جب بات بتاؤں. جملہ سنیے کہ اگر پسند ہے تو آپ قبول کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے آئے گا پسند. کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے ان لوگوں کو بتانا کہ احمد رضا یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے، یہ جس دل میں آ جائے نا، نہ وہاں صحابہ کی گستاخی جانے دیتا ہے اور نہ اہل بیت کی گستاخی جانے دیتا ہے. ایسا کھڑا بناتا ہے جس سے مدینے والا بھی خوش ہو جاتا ہے، مدینے والے کے صحابہ اور اہل بیت بھی خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بولے 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 خیر ہے. عشق محبت، عشق محبت، اور جو ہے بھی سمجھ رہا کی اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت. جزاک اللہ. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. یہ ہے امام احمد رضا رحمت اللہ تک. بھاگا نہ کریں. اصل میں نے جو دیکھا ہے حضرات علماء بیٹھے میرے یمین و یسار میں ان کی توجہ چاہ لیتا ہوں. لوگ اعلیٰ حضرت سے پتہ کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ ناراض نہیں ہوں گے، جملہ تھوڑا سا بدنی بھی ہے، ثقیل بھی ہے، کسی کو نہ پسند ہے مجھے واپس کر دینا، لیکن اگر مسئلہ کی غیرت ہوگی تو جملہ سمجھ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت بندے کو بے غیرت نہیں بننے دیتے. جو نہیں فرمایا کہ لوگ بے غیرت بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بے غیرت بننے نہیں دیتے. اس واسطے کہ لوگ یاریاں رکھنے چاہتے ہیں، وہ تفصیلیوں سے بھی، ناسبیوں سے بھی، خاکیوں سے بھی، وہ جناب جتنے منکر ہیں ان سے بھی. احمد رضا کہتا ہے نہیں انہیں جانا سے کام للہ الحمد دنیا سے. امام احمد رضا کا امام احمد رضا غیرت کا سبق دیتا ہے. اور ہر بندہ تمہیں پتا کئی بندے شہر میں نا ناراض نہیں ہوں گے. آپ اسلام آباد راول پنڈی کی طرف نکل جائیں نا، کراچی میں نکل جائیں، آپ یہاں سے خالص دودھ لے کے چلے جائیں، انہیں سارا کا ڈیڑھ خراب ہو جانا، انہوں نے موشن لگ جانے. کیوں؟ دودھ کے خالص اسی لے کے گئے، آپ چو کے لے کے گئے، خالص انہوں نے بچتا ہی نہیں. 5 کلو دودھ 11 کلو پانی ہوگا انہوں نے کہاں بچتا ہے. احمد رضا کہتا ہے ملاوٹ کے میں ہون نہیں دینے. اب آپ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو اس حضرت ملاوٹ نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے تھوڑا رکھ لو، کرا کے رکھ لو. یہ ہے امام احمد رضا. امام احمد رضا کو بھی پہچانے میرے بھائی. ہاں
یہ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں یہ مساجد کا تقدس، مدارس کا تقدس، یہ مزارات کا تقدس، یہ اولیاء کا تقدس، یہ نبی پاک کی ناموس کا تقدس، اہل بیت کی ناموس کا تقدس، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابہ کا تقدس، خدا کی عزت کی قسم کیسے احمد رضا نے پہرا دیا ہے؟ مجھے کوئی تو دکھاؤ جس نے پہرا دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہم امام احمد رضا کا نام لے کر یہ جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ یہ اٹھانا پڑے گا، سمجھ آئی نا؟ احمد رضا وہ ہے جس کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ سید بھی ان پر ناز کرتے تھے۔ آپ کے پیر سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ عنہ سیدی تھے نا، جب بیعت فرمایا نا تو آتے ہی آپ نے سب کچھ عطا فرمایا، اعلیٰ سب کچھ عطا کر دیا، بیعت، خلافت، اسانید کی اجازت، سب کچھ عطا، کچھ امانتیں تھی وہ بھی دے دی۔ تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت آپ تو 5 سال مجاہدے کرواتے ہیں، ریاضات کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیتے ہیں، تو یہ بچہ ہے اور آتے سب کچھ دے دیا۔ جملے کا وزن محسوس کیجئے گا۔ فرمایا جو بھی آتا ہے نا وہ چادر داغدار لے کے آتا ہے، ہمیں پہلے دھونا پڑتی ہے، پھر سکھانا پڑتی ہے، پھر ہم مدینے والے کا رنگ چڑھاتے ہیں۔ فرمایا احمد رضا تو چادر ستھری لے کے آیا، ہم نے تو رنگ ہی چڑھایا ہے نا۔ احمد رضا چادر ستھری لے کے، یہ ہے امام احمد رضا۔ بات دور نہ چلی جائے، آپ نے فرمایا جو کہتا ہے کہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہتے، فرمایا یا تو نماز میں نہ کہے، سبحان اللہ۔ اور اگر نماز میں کہتا ہے کہ پھر نماز میں بھیج دینا کام جائز ہے، باہر شرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو شرک تو ہر جگہ شرک ہوتا ہے، شرک کی کوئی جگہ تو نہیں نہ ہوتی۔ شرک کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ بھی، شرک کے لیے کوئی بندے بھی نہیں ہوتے، شرک کے لیے کوئی نسل اور رنگ اور زبان بھی نہیں ہوتی، شرک میں شرک ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اور اگر یہ نماز میں جائز ہے، نماز کے بعد بھی جائز ہے۔ آپ نے پہلی دلیل دی، اور دوسری دلیل آپ فرمایا سیاہ پڑھ کے دیکھ لیں، سیاہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت عثمان بن حنیف والی حدیث کو لکھا آپ نے، فرمایا صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کا نام لے کر پکارتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں شفائیں پاتے تھے، اور فرمایا نبی پاک اس وقت قریب بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے تو شرک نہیں ہوا۔ تو 1400 سالوں کے بعد ایک کسی کو زیادہ علم کا فلاٹ آ گیا ہے، تب ان کو زیادہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک، خیر ہے۔ اور بسا اوقات سنیے گا، عقیدے کا بڑا باریک پوائنٹ ہے، سمجھیے گا۔ بات کہتے نہیں یہ جو یا ہوتا ہے نا، یا یہ تو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اور پکارا دوسرے جاتا ہے جو دور ہوتا ہے، تو نبی پاک دور سے سنتے نہیں کیونکہ قبر میں چلے گئے ہیں، تو اللہ کو کہنا چاہیے اللہ دور سے سنتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نے اس کا جواب دیا، یہ پنجابی جی نے آتے نا ماں ہی مار کے رکھ دیتی آپ۔ ہاں آپ نے ایسا جواب دیا، آپ کیسے؟ آپ کہتے لوگ کہتے ہیں یا اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہا تو یہاں ہم ہیں مدینے میں، حضور اتنی دور سے کہتے دور سے اللہ سنتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا جاہل ہو ہی کوئی نہیں سکتا جو کہے اللہ دور سے سنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دور ہونا یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو کہہ رہا میری چوکی تھی قوم ہے، دور ہونا یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت لکھی، فرمایا اللہ نے تو خود اپنا تعارف کروایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ سے بھی قریب ہوں۔ تو جو قریب ہے اسے پکارنے کے لیے یاد لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ فرمایا اللہ کی شان ہی نہیں دور جانا، اللہ تو قریب ہے، کتنا؟ فرمایا بس بندے آنکھ میں قریب ہوں، سمجھ آ رہی کتنا؟ وہ آپ پہ جانے، وہ نشان کے لائق ہے۔ دور ہونا یہ بندے کسی بات ہے، اور پھر بندے کو اللہ طاقت دیتا ہے، وہ دور سے سن لیتا ہے، دور سے دیکھ بھی لیتا ہے، اگلے کو پکار کے سمجھا بھی لیتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کو پکارو اللہ دور سے سنتا ہے، اس کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے اللہ دور ہو تو سنے نا، اللہ تو ہے ہی قریب، دور ہونا تو بندے کی صفت ہے، اور بندے کو اللہ طاقت دیتا ہے، اور اللہ کی کائنات میں جتنے اللہ کے بندے ہیں سب سے زیادہ دور سے سننے کی طاقت جس کو اللہ نے دی ہے وہ تیرے اور میرے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھے؟ تو یہ تو علمی طور پر بھی ایک بہت بڑی ان کی یقینی ہے کہ جس کو علماء نے واضح کر دیا کہ جو کہتے ہیں کہ دور سے وہ نہیں سن سکتے، اللہ سنتا ہے، اللہ دور ہوگے تو سن ہے ہی ٹیڑے، اس کی شان ہی نہیں ہے۔ دور ہونا تو بندہ جہاں ہوگا، دیکھو اس بندے کو اللہ نے کیا مقام دیا، کیا معیار دیا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور میرے بھائی پکاریں گے تو یا رسول اللہ کہیں، اچھا اس کا ہرگز مطلب یہ نہ لے کہ ہم یا اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں،
یہ ان کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاد پر مبنی جملہ ہے، ورنہ علماء بیٹھے ہیں، یہ جو لفظ یا ہے ندا والا، یہ قریب و بعید سب کے لیے بولا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں انسان اور غیر انسان بھی شامل ہے، یہ بھی سن لیجیے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے ہیلے بہانے کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے بڑا پھر جاہل کون ہو سکتا ہے؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے جواب دیا ہے. اگر آپ جاگیں تو آپ اگلی بات بھی سناؤں آپ حضرات کو. آپ نا ایسے کریں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ آئی؟ گورنر مدینہ، حاکم مدینہ. علماء کہتے ہیں جس بندے کو یہ میسر آئے، یہ صوفیاء نے لکھا ہے، وہ پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضری دے، وہاں سے سفارش لگوا کے آئے نا کہ حضور میں جا رہا ہوں، آپ میرے آقا کے بڑے لاڈلے ہیں، میری سفارش تو کر دیجئے. فرمایا پھر آ کے حاضری دے وے، جچاس نہ آوے تو گل ہوئی نا. اور مجھے ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ہے اور میں انج گیا سیدھا سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء نے قدم اتھوں میں سفارش کروائی ہے. پھر میں حضور کی خدمت میں آیا اور وہ حاضری کا لطف مجھے پھر نہیں آیا. آپ بھی جب چاہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں جناب. جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ شہید ہوتے ہیں، آپ مواہب الدنیا میں ہم قسطلانی کو پڑھ کے دیکھیں نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جسم کا مسلح کر دیا گیا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ہے جی فوت ہونے کے بعد تم کسی کو یا کے ساتھ نہیں پکار سکتے. حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ. پردہ فرما گیا، فرمایا اے حمزہ، یا حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا. نبی پاک علیہ السلام اپنے تعارف کے ساتھ ان کا تعارف پیش کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ فرمایا اے حمزہ کے، اے رسول اللہ کے چچا حمزہ. اور جو اگلا بات ارشاد فرمائی، یہ جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان کا جنازہ ہی نکال دیا، لوگ پڑھتے نہیں اور سناتے نہیں ہیں. نبی پاک نے فرمایا یا فاعل الخیرات. ہاں نبی پاک نے فرمایا یا حل الکربات. نبی پاک فرماتے ہیں اے مرادیں پوری کرنے والے، اے مشکلات کو آسان کرنے والے حمزہ. یہ تمہارا سارا عقیدہ ہے، سنیو 5 کلو کا سار کھلاتے رہو گے کہ بولو گے بھی صحیح؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے. نبی پاک فرما رہے حضرت حمزہ کو، اے حمزہ تو فاعل الخیرات ہے، تو بھلائیاں بانٹنے والا ہے. میں کہ بھلائیاں بھی بانٹ دینا دوڑیا، تو عقیدہ دے رہا ہے کہ یہ دیر پچھ نہیں سکتے. میرے نبی لفظ ہی وہ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بانٹنے والے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے مشکلات آسان کرنے والے. دھانی مشکل کون حل کر سکتا ہے؟ میں کہوں سمجھ آئیے ہی. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذابن عن وجہ رسول اللہ، او فرمایا اللہ دے رسول دے چہرے دی حفاظت کرنا لیا. عرض کروایا جا رہا ہے حضرت امیر حمزہ کا، لفظ یا کے ساتھ پکارا جا رہا ہے حضرت امیر حمزہ کو. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فوت ہو گئے تو آپ تو یہ کیسے سنیں گے، تو آپ تو جا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو ان کی تو روح پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوگی، تو قریب والے کو دور والا کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. تو سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ. صرف یہاں تک بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب پردہ فرمایا تو آپ دیکھیں نا، یہ پچھلا مہینہ حضرت صدیق اکبر کا گزرا ہے. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تفسیر کبیر کے 16ویں بارے میں امام راضی نے اس بات کو لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں بھی ہے. اکثر کتب ویسے بڑا لوگ شور مچاتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن تمہاری غیرت جگا رہا ہوں. سیرت النبی کے جلسے نہیں کریں، سیرت النبی کو منایا کریں. ہم ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، کہہ رہے تم میلاد النبی بڑا مناتے ہو، سیرت النبی کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ کتنی عمر ہے؟ کہتا 65 سال. میں کہا 65 سال علمی یتیم میں پہلی باری دیکھ گیا. شرم نہیں آتی؟ کہنا یہ مولانا صاحب آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عمر چھوٹی ہے، میرا سائیں بڑھ گئی. کھچ دی کھچا تیرے اندر اتنا بغض بھرے ہو یا؟ میں نے کہا میں جملہ دینے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو میرا پھر جواب دینا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جاہل ہمیشہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت کو اپنایا جاتا ہے. اور تم کیسے جاہل ہو کہتے میلاد بھی مناؤ سیرت بھی مناؤ؟ سیرت کو بنانا نہیں ہے. جس کی سیرت کی باتیں کرتے ہو، سیرت کا پہلا باب شروع ہی ولادت سے ہوتا ہے. سیرت کیا ہے کہ نبی پاک کی زندگی، میں کہ وہ آئے نا تو کہاں زندگی شروع کیا ہو، تو میں کہ پہلے ہونا انداز سے. آواز کمزوروں والی ہے نا.
پھر تم سے سن لیتے ہیں اگلی بات بھی. ہم نے کیا سنی؟ ایڈے سیانے بڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے. تو یہ جو سیرت النبی کی زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا, میں نے کہا پتر تمہیں میں میلاد کی لفظ میلاد النبی, یہ ترمذی شریف میں پورا چیپٹر قائم ہے, باب ما جاء فی میلاد النبی, یہ پورا چیپٹر قائم ہے. اسی طرح تو سیرت النبی کا دکھا دے, جا تجھے چھٹی ہے, ساری حیاتی رگڑتا رہے گا, سار نہیں ملے گی دلیل. لیکن ہم پھر میں کہہ رہا ہوں ہم سیرت کے مخالف نہیں ہیں, لیکن پتر پہلے میلاد دسنا پوسی بات تو نہ بھی سیرت دسنی پوسی, کیونکہ نبی پاک کی سیرت وہ 40 سالوں کے بعد نہیں شروع ہوتی. میں جتنے بھی حضرات علماء بیٹھے میں کی 40 سالوں کے بعد نہیں شروع ہوتی. آپ کہیں کب شروع ہوتی ہے؟ میں نے کہا بچہ یہ جب حضرت اما حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے نا, اسی دن سے شروع ہو چکی تھی. وہ کیسے؟ حضرت اما حلیمہ سعدیہ نے جب اٹھایا, ایک جانب سے دودھ دائیں جانب سے پیش فرمایا, آپ نے نوش فرما لیا, دوسری جانب کا نہیں پیا. نبی پاک جب بڑی عمر میں تشریف لے گئے تھے, ایک نے سوال کیا حضور آپ دائیں جانب کا دودھ اما حلیمہ کا پیتے تھے, بائیں جانب کا نہیں پیتے تھے, ذرا غور کرنا ہے, سیرت ہی شروع ہوتی پئی ہے. حضور نے فرمایا مجھے پتا تھا حلیمہ کے اور بچے بھی ہیں, انہوں نے بھی دودھ پینا ہے, میں کوئی کسی کا حق کھان آیا سی. یہ ہے سیرت مصطفیٰ کا آغاز. میں کوئی حق کھان آیا سی. لوگ باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنا بچوں سے اوکھا ہے. سیرت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. ہوں جا سیرت ہے جب سے کرتا پھرتا ہے, اگر وہ بہنا بھی رامہ حق کھاوے, مٹھے بولو کتا کہ سوڑنا نہ لگے, اوڑیاں بوڑیاں سے سارے حق کھا جائے, حلال و حرام بھی تمیز نہ کرے, مگر تو سیرت یہ کرنا کرے گا. اور نبی پاک کی سیرت اگر شروع کرنی ہے تو کرنا. Are you understand? ہاں, اس بات سے سمجھو, اس بات کو میرے بھائی گرامی قدر حضرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام شے نہیں ہے نا, لیکن میں نے پھر کہا میں تنقید نہیں کرنا, بتا رہا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو دل کرتا ہے آ کے گل شروع کی تو ٹوٹ گیا. کیوں بھائی؟ خالہ جی نہ پا رہا ہے, سیدھے آنا پائے گا, سیدھا ہو گیا. یاد رکھ لیجئے پہلے میلاد بتانا پڑے گا, پھر سیرت کو اپنانا پڑے گا. اور یہ سنی سارا یہی کام کرتے ہیں جناب. تو جو سیرت کی زیادہ باتیں کرتے ہیں, تو میں نے کہا سیرت اگر پڑھتے ہو تو یہ بات کس نے بتانی ہے؟ یہ جو میں بھی سنانے لگا, یہ سیرت کی بات ہے, اس کا میلاد سے تعلق نہیں ہے, اس کا سیرت سے تعلق ہے. توجہ ہے سب لوگ. اور کیا ہے ذرا سن لیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا نا, تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو بولا, سیرت حلبیہ پڑھ کے تفسیر کبیر پڑھ کے دیکھ لیجئے. توجہ ہے, ادھر دیکھو. آپ نے فرمایا یا علی اذا انا مت انت غسلتنی بالید التي غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا ہے جن سے تم نے مصطفیٰ کو غسل دیا. دلیل میں یا رسول اللہ کی دوں گا, لیکن بات کو بھی سن لو. یہ حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا وکفنونی وحنتونی, فرمایا مجھے کفن بھی تم نے دینا ہے علی, اور فرمایا مجھے خوشبو بھی تم نے لگانی ہے. باری بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر فرمایا وحملتنی الی دار رسول اللہ, پھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے مصطفیٰ کے دربار میں لے کے جانا ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. کس کو؟ مولا علی کو. آپ نے کہا ابو بکر یہ سارے کام کر کے میں حضور کے دروازے پر لے جاؤں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں جا کے کہا کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن, کہنا اے اللہ کے رسول, میں وہی جملہ بولتا ہوں جو آپ کی کانفرنس کا ہے, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو میں بھی آپ کے پاس آ جاؤں. فرمایا اگر کوئی آواز آئے, اشارہ آئے تو مجھے وہاں دفن کرنا, ورنہ جہاں جی چاہے دفن کرنا. جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے, مولا علی نے غسل دیا, انہی ہاتھوں سے دیا, خوشبو لگائی, کفن لگایا, اور اس کے بعد پھر اپنے قدموں میں اٹھایا, نبی پاک کے دربار میں لے کے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا قبرستان ادھر ہے, علی تم کدھر جا رہے ہو. سب کو پتا تھا علی علی ہے, علی کو پتا ہے ہم نے کدھر جانا ہے. وہاں جا کے جب یا رسول اللہ کہا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. سب سن رہے تھے, مصطفیٰ سے آواز آئی حبیب الحبیب, اور فرمایا سجن نو سجن دے کول لے آؤ نا. کیا بات ہے. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے ہے. یا
رسول اللہ ھذا ابو بکر. اگر یا رسول اللہ کہنا شرک تھا کیوں کہا گیا یا رسول اللہ بتائیے. ویسے یہ بس اوقات ہوتا ہے صحابہ کرام کے دن منائے جائیں, میں کہنا اہل بیت بھی آخر ہے. لوگ دکان میں سودا رکھتے ہیں نا, اہل بیت کے دن منائیں تو میں کہنا آج صحابہ بھی داخل ہے. یہ اگر تمہیں ملے گی محبت تو اہل سنت میں ملے گی, یہ کہیں اور تمہیں نہیں. اسی نے آج اس ملک کو اس آگ اور دلدل میں پہنچا دیا ہے جس کے اندر لڑائیاں, جھگڑے, فتنے آپ کے سامنے ہیں. اگر سارے ایک عقیدے پہ جمع ہو جائیں اور چاہیے کیا جناب. اور اتنا محبت والا, اتنا پیار والا, اتنا عشق والا, اتنا وسیع عقیدہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا اتنا اہل سنت کا ہے. یہی ادب والا راستہ ہے. میری بات لکھ لو, پھر نہیں کہنا میں کسی نے بتایا نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر کے دن منانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور حضرت مولا علی کے نام پر محفل سجانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابو بکر صدیق بھی عقیدہ دے گئے, علی نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. ابو بکر نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ میرے نبی سنتے ہیں, اور حضرت علی نے یہ آواز لگا کے بتا دیا کہ علی بھی کہتا ہے نبی سنتے ہیں. اب کوئی مولائی ہو یا صدیق اکبر کے نعرے لگانے یا کہ میں نوکر سے آبادہ, یہ جتنے بھی ہیں سب کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. اگر نہیں رکھتے تو نوکر تو نہ ہوئے نا. پھر تو غدار نوکر نہیں بننا چاہیے, بندے پتر نوکر بننا چاہیے. سبحان اللہ. اب سمجھ آ گئی, عقیدہ بھی سمجھ آ گیا, یا رسول اللہ بھی آگے ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر یہ بات بھی سمجھ آ گئی تو آئیے ایک بار. اور یار دیکھو نا, وہ تو قبر پاک کے ساتھ تھے تو تھوڑی دیر دور کھڑے ہو کے پکارا تھا. اچھا تھوڑا دور نہیں توجہ فرما رہے, دور ہو تو پکارے تو پھر مزہ ہے نا. تو میں نے کہا چلو یہ بھی تیرا شوق پورا کر دیتے. بڑا کہتے ہو ابن کثیر ہمارا ہے, حافظ اماد الدین ہمارا ہے, البدایہ والنہایہ ہماری ہے. میں کہا چل بھی کتاب بھی تیری, کتاب بھی تیرا, کہ امام تیرا ہے, صرف حوالہ ساڈا. کہتا وہ کیا حوالہ ہے بھائی؟ آپ پڑھے نا ذرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب جنگ لڑ رہے تھے جنگ یمامہ, جو نہیں فرما رہے نا آپ حضرات, کیوں بھائی کسی نے لکھا ہے نا. ویسے اس کے علاوہ بھی 6 کتابوں کے اندر یہی الفاظ موجود ہیں, سمجھ آ رہی ہے, یہ واقعہ بھی موجود ہے, لیکن اصل البدایہ والنہایہ میں اس کو لکھا گیا ہے. جب وہاں پر پہنچے نا تو آپس میں مسلمہ کذاب کے جتنے چمچے کڑچے چھوٹے تھے, جب ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی تو وہاں پر حضرت خالد بن ولید بھی ہیں, عبیدہ بن جراح بھی ہیں, وہاں بڑے بڑے جرنیل صحابی ہیں. اب جب جنگ شروع ہوئی نا, صحابہ کرام نے نعرہ لگایا اپنے آپ کو گرمانے کے لیے, اللہ اکبر کا. یہ جب ابھرے نا اور حملہ کیا ان پر تو انہوں نے بھی سامنے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی انسان کی جنگ کے اندر بھی ساڈا کیڑا جو نا تے کیڑا ہو رہی ہے, داڑیاں ہو رہی ہیں, پگڑیاں ہو رہے, کپڑے او اللہ اکبر کا نعرہ. ہن آ گئی یہ باری یا رسول اللہ علیہ دی, جڑا نام بولے سجے کبھی حلال ہے اجے بھی خیر ہے, بولن تے تیرا پرچہ ہوے تو میں چھڑا لواں گا. سمجھ آ رہی ہے, اللہ اکبر کا نعرہ تو لگ گیا لیکن پہچان پھر نہ ہوئی. اب واپس آ گیا تھا, پتہ نہیں چل رہا, اپنے بندے بھی مارے جا رہے ہیں, ایکو جہے کپڑے, ایکو جہی پگڑیاں, ایکو جہی زبان, ایکو جہا نعرہ, ایک ہی بنیا. کوئی پہچان دو. وہاں پر خالد بن ولید نے کہا تھا, آپ نے فرمایا نام بشعار المسلمین, اور آج نبی کو پکارو جیسے مسلمان پکارتے ہیں. کہا کیا ہے؟ فرمایا اس دن جو مسلمانوں کا شعار تھا وہ نبی کا نام لے رہا تھا, وہ یا محمد کا لفظ تھا یا رسول اللہ کا لفظ. سبحان اللہ. لگا سکتا بھائی جان. اب انہوں نے نال جڑی جنگ سی وہ بھی یا رسول اللہ نے مسئلے تے جنگ سی نا, وہ اپنے نبی بنا ہن پتہ لگنا سی کہ کیڑا. انہوں نے یا رسول اللہ کہہ دیتے تو جنگ ہی نہیں سی ہونی. انہوں نے جدوں ویکھیا بھی مسلمان یا رسول اللہ دا نعرہ لایا ہے اپنے نبی دا, توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات, انہوں نے لاؤنا نہیں سی. ہن میں کہ جملہ مٹھا جہا بولوں جے سمجھ آوے تو بول بولیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے آخیا کیوں بھائی, وہ سمجھ آئی. انہوں نے کیا فرمایا کچھ لوگ نہیں لاؤندے پے, یعنی وہ اگلے سن دشمنی سن جڑے نہیں سن لاؤندے.
فرمایا جیڑا لائی آوے انہوں بچائی جاؤ، جیڑا نہ لاوے کٹی جاؤ۔ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے گرامی قدر حضرات، یا رسول اللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی ہو گیا پتر ہو گیا کی کرام میں پرچی لے کے بندلو پٹڑی تو نہ لایا کرو، اکیے میں کہہ دیتا ہے ہر سال جیب اچ پا لے۔ اللہ اکبر، پرچی لے کے دے رہے جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتے ہیں، علماء نے لکھا وہ جہنم کے کتے اور کون ہیں، دسیا دے ہے نہیں کوئی بھی بھونک سکتا، دسیا دے اور کی کرام ہوں نہ میں پاس مڑ شروع کرا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں میں جب تک عقیدے کا پیرا نہ دوں مجھ سے تقریر ہوتی نہیں ہے، اس واسطے میں پہلے دس کے ہٹے ہوں۔ ہاں جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتا ہے نا آپ دیکھ لیا کریں یہ ہے جہنم کا کتا۔ چپ ہو گئے تو مسئلہ میں لگ رہا تھوڑی مننا کو تو بولو چلی گا، بالکل کوئی نہیں بھونک سکتا نہ حضرت امیر معاویہ کو نہ حضرت ابو سفیان کو، اور سنی بھونک سکتا ہی نہیں ہے۔ پک پک کوئی نہ کرے، بس ختم۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، ہم نہیں سننا چاہتے نہ صحابہ کے خلاف نہ اہل، بس ختم۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، فائنل ڈیسیجن، لاسٹ کمنٹس، بس۔ اب آ جائیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہیں مدینہ شریف میں، ہے بھی بات وفات کا مسئلہ، نبی پاک اپنے روزے میں ہیں، غلام اس وقت مسلمہ قذاب کے سامنے کھڑے ہیں، لا یا محمد اور یا رسول اللہ کا لگ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ تو امت کا طریقہ ہے، نبی ہوں تب بھی لگتا ہے، قریب ہوں تب بھی لگتا ہے، دور ہوں تب بھی لگتا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں لیکن میں آپ کو نا تھوڑا سا اپنے انداز سے سناتا ہوں بات۔ میں ایک مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے ڈیزل کا بڑا اثر ہے نا جی، لیکن اب تو نکل گیا سارا، ہاں یہ جو دھوتا نہیں میں دھومن دا حق کا ہی، سمجھ آ رہی نا جی؟ اور بولو تو صحیح چاہا سکڑے ہو کے بہت ذرا ہوا کیا، وہاں پر نا میں تقریر کر رہا ہوں تو ایک بندہ بیچ میں سے نا وہ جوان تھا، کافی موٹا ٹٹا تکڑا پٹھان، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کوچ ایک بات بتاؤ، میلاد شریف میں تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے تم کہتا میلاد مناؤ، جھنڈا لگاؤ، لائٹ لگاؤ، میں کہا ہاں کہہ رہا ہوں، تو کہہ رہا جب نبی پاک مکہ میں پیدا ہوا تھا تو کسی نے لگایا تھا، میں نے کہا نہیں لگایا تھا، جیسے آپ چوپ ہے ویسے ساری چوپ ہو گئے، لیکن انہوں نے بتا لیا، میں کہا نہیں لگایا، کہتا تم کیوں لگاتی ہے، میں کہا میرے مذکر مورنا سے سمجھ رہے بھی میں ہاں کہتا کچھ ہوتا ہے پھر جی یہ بات سمجھ، کہہ رہا تم کیوں لگاتی ہے، تو میں نے پھر اسے آگے جو بات کہی وہ سمجھنے والی ہے۔ اب اس کو نہ جس کو لطف آئے وہ بولے، دوسرا نہیں، نہ آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگایا، کہیں پہنچے میں بات ہوئی ہے، سبحان اللہ، تو کہیں انہوں نے سمجھ کوئی نہ نہیں چھے بیٹھے سمجھ کوئی نہیں ہے، یہ کی مطلب ہے، وہ کہتا ہے تم سنی زید کرتی ہے، وہ جب انہوں نے جن میں نبی آیا، جن کے پاس آیا، جن کے شہر میں آیا، جب انہوں نے میلاد نہیں بنا، جنہوں نے لگائی، لائٹ نہیں لگائی، تم کیوں لگاتی؟ میں نے کہا بھائی بات سنو، میرے بات کا جواب دو گے تحمل سے، آپ کو پتہ ہے میں حضرت عطار کا مرید اور ہم تو ایک اپنے انداز سے بات کرنے کے عادی ہیں، میں نے کہا آپ میری بات کا جواب دیں گے؟ کہا جی بالکل، میں کہا سوچ کے دینا نہیں، تسی بات ہے سوچتے ہوتے ہو، نہیں توجہ فرمائی نا، میں نے سوچا ہم پہلے سوچے گا پھر جواب دے گا، میں نے کہا یہ بتا جس رات نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کے والدہ اور دادا ان دونوں کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی احتیاط کے لیے، میں نے کہا بتا مکے میں اس رات جس رات نبی پیدا ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تشریف آوری ہوئی، نبی پاک علیہ السلام جس دن آئے مکے میں 5000 مسلمان تھے، 10,000 تھے، 20,000 تھے، 40,000 تھے، جس رات پیدا ہوئے، میں کہا پٹھانا سوچ کے جواب دینے، میں نے پوچھا وہ جس رات نبی پاک آئی تھی، تو کہہ رہا اس رات تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، تو میں کہا کون تھے؟ جملہ سنی یہ سمجھ اپنے چوپ نہیں بانا، میں نے کہا بتا کون تھے؟ کہتا وہ تو کافر تھے، جب میں آ گیا کافر بھی کبھی جھنڈا لائے گا، جھنڈا کے آشے کے لوڑائے گا، اس کو سمجھ آئی؟ سبحان اللہ فرمائے، سبحان اللہ فرمائے، شاباش شاباش شاباش، مصطفیٰ
وہ یا غلط مولوی ہے. میں نے احتیاطاً پہلے آپ کو نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے میں بات کر رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے؟ باقی تو کافر تھے, تو میں نے کہا کافر بھی کبھی جھنڈا لگائے گا, لہر لگائے گا, نبی کی پوچھی کرے گا, کہتا ہے نہیں. میں نے کہا آپ بتا تو کیا ہے. جی پٹھان کا گیا بس میں کہنا جواب ہو جائے اتنا سارا تاری ہے کہ میرے بتا ہی بیٹھا ہے. میں کہا پتر میں زندہ بھی ہوں, میرا سائن ڈاٹ ہے. آپ شروع کیے آگے نہیں نہ دیا. جب میں نے اتنی بات کی نا وہ ہو گیا چوپ, ڈر گیا, کہنے لگا یار اس کا جواب کوئی نہیں. وہاں تو کافروں کی پتہ یہ کی کرنا ہے, ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بیٹھے ہو لیکن یہاں سے اگر قدوری یاد ہو تو اشارہ تو نس کا مسئلہ بھی نکلتا ہے نا, اشارہ تو ملتا ہے نا کہ جھنڈا لگانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے نا. میں نے کہا سن میں اس کی دلیل بھی دے دوں, اور یہ دلیل تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی. تو میں نے کہا وہ بات سنا دوں تاکہ میلاد بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے, جھنڈا لگانا آسان ہو جائے, لائٹ لگانا آسان ہو جائے کہ یہ ایمان والا لگاتا ہے, بے ایمان نہیں لگاتا ہے. اور سنیے جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں, اس کو دھیان کے ساتھ سنیے گا. میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں آئے تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں. انہوں نے کیا جلوس نکالنا تھا, کیا جھنڈے, کیا لائٹ, تو پتہ نہیں بھی کون آئے ہیں. اب اس جملے کی اگر آپ لطف لینا تو میری بھی تھکن دور ہو جائے. میں منڈا پہ آ کے 12:15 کھلوتے نے تے جدو 12 بجے نا میرے استاد, میں فیصل آباد خزان مدینہ تو پڑھیا تے میرے استاد جی فرماندے جدو رات 12 بجن نا جی اس لیے گھڑی تے بجن تو ٹھیک ہے پر منہ تے نہیں بجنے چاہیے. سبحان اللہ. لوڑی ہن میں دیکھنا بھی کہ منہ تے بجے ہے تے کیڑا ہے جڑا جاگدا بیٹھا ہے. اب جملے کا بدل محسوس کرنا. میں نے کہا جب حضور مکے میں آئے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کا نبی ہے, کون ہے, کیا کیا جھنڈے, کیا لائٹ. میں نے کہا اب تجھے بتاؤں کہ جب نبی پاک نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تو یہ بات گئے تو وہاں آگے مسلمان تھے, مسلمانوں کو پتا تھا آج ہے آمد مصطفیٰ. آپ بھی اٹھ سکتے ہیں, آپ کے لیے بھی سونے کوئی نہیں پڑے. آج آمد مصطفیٰ ہے. مسلم شریف کی حدیث بناتی ہے فصائد الرجال والنساء كالبيوت ويتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جہاں مسلمان تھے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پر مسلم, وہاں آمد مصطفیٰ کا جلوس بھی نکلا ہے, وہاں جھنڈے بھی تھے, وہاں یا رسول اللہ کے نعرے بھی تھے. وہ جہاں کافر تھے وہاں نعرے نہیں تھے, جہاں مسلمان تھے وہاں نعرے تھے. بتاؤ کیا بننا ہے, عاشق بننا کہ نہیں بننا ہے. کہ بوڑی یا رسول اللہ نعرہ لاؤنا پہ گیا, نعرہ رسالت, رسول اللہ نعرہ لاؤنا پہ گیا. ونڈ ہوئی ہے, پتہ لگے نا یا رسول اللہ کون آتا ہے, نعرے کون لاؤتا ہے. واہ بھائی واہ, چاہ سنا آوے تو روپیے واپس نہیں تو مجھے فرمائیے آپ حضرات نے. میں آپ کے تقریباً 12 بجے میں نے تقریر چھوڑنے کا کہا تھا, لیکن یہ اوور ٹائم اینڈ بونس آپ کو مل رہا ہے. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہنے والا ہوں, غور سے سنیے گا بات کو. دوستان گرامی, یہ اہل سنت کے محبت بڑے عقائد ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور ایک بات اور, روافض اپنے مقصد ناپاک کے لیے اکٹھے ہو گئے. سنیو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ. 19 فروری والے دن لاہور میں ایک سنی کانفرنس ہو رہی ہے. 19 فروری کو مینار پاکستان پر. میں جہاں بھی جا رہا ہوں میں دعوت دے اپنا فریضہ پورا کر رہا ہوں. پھر نہیں کہنا ہم نے کسی نے بتایا نہیں تھا. ایک تو اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے, دوسرا اپنا عقیدہ سیکھنا ہے. کیا میں امید کروں کہ سنی کانفرنس میں جائیں گے انشاءاللہ. صراط مستقیم کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ملک میں پوری دنیا سے احباب آ رہے ہیں. یہ جنہوں نے 3 سال سے تماشا بنایا تھا نا, وہ سارے اٹھ کے راسموں کی گود میں پہنچ گئے, اور تم دن رات ان کو دیکھ رہے ہو. لوگوں نے ان کو رد کر دیا ہے. میرے بھائی, میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھنا, جب عقیدے کی بات آئے نا, شخصیات ہار جاتی ہیں, عقیدہ جیت جاتا ہے. بڑی بڑی شخصیات اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, عقیدہ اہل سنت سے ہٹے سب ہارے کو. عقیدہ جیت جاتا ہے, عقیدہ جیت گیا ہے. بڑا تماشا کیا 3 سال, ہمارے عقیدے کو تھوڑا نقصان پہنچایا, لیکن آج کوئی بھی نہیں آتا, انہیں دیکھنے چاہیے کوئی پسند نہیں کرتا. ایسے بندوں کو بلاتا تک کوئی نہیں ہے. میری بات لکھ لیں,
میں جان کی امان پاؤں تو علماء کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کبھی عقیدے سے غداری نہ کرنا، یہ لوگوں سے عبرت حاصل کرو یہ کتنے بگڑے ہیں جنہوں نے اہل سنت کو شرمندہ کیا اور خود بھی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ جاؤ گے کانفرنس کے اندر؟ حق بنتا تھا میں آپ کو دعوت دوں، یہ سب تماشا کیا، یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا اس نے، توہین کر دی، سب نے جہالت والا کام کیا، کوئی توہین نہیں کی، اس نے تماشا بنایا تھا ان لوگوں نے۔ آپ کیا کچھ نہیں کیا، کسی کو نہیں پتا ہے، تو آپ یہ تماشے بند کرو، خدا کے لیے بند کرو اور امام احمد رضا کے پرچم تلے آ جاؤ اور داتا کے شہر میں آ جاؤ۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ آئیں گے اور اپنے عقیدے کو سمجھیں گے، نہیں تو آپ نیٹ پہ سن سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو پتا چلے گا عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن واپس پڑھ لیجیے، یہ جو یا رسول اللہ کہنے والا عقیدہ ہے، جہاں قرآن سے بھی اس کا حکم ہے، نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی ہے، قریب سے بھی ہے، دور سے بھی ہے، وہیں پر اگر فقہا کو پڑھ لینا تو انہوں نے بھی اس عقیدے کو واضح فرمایا۔ میں صرف دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ طحطاوی کو پڑھ لینا، انہوں نے یہ حاشیہ علی مراقی الفلاح لکھا، اس کے اندر باب جو زیارت النبی والی فصل ہے نا، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو فرمایا وہ کیا کرے؟ فرمایا اگر ممکن ہو سکے تو جب مدینہ تو یہ وزاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں پہنچے، آقا کریم علیہ السلام کے مواجہ پر جب سلام کرے نا تو فرمایا اپنا چہرہ حضور کی جانب کر لیں اور اپنی پیٹھ کھانا جیسے ایسے آپ کھڑے ہیں نا اس طرح، فرمایا اس طرح، فرمایا چار ہاتھ پیچھے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے پورے حضوری قلب کے ساتھ اور توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ 4 مرتبہ پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ 4 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد دعا کرے اور درود پڑھتا رہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ اس کی آنکھ لگے گی لگ مدینے والے کے ساتھ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں فقہا میں بھی یہ مسلمہ اصول ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو، ویسے ابھی میں تو تقریباً 25-26 دن ہوئے واپس آیا ہوں، پہلے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کورونا سے پہلے لال رومال والے 4-5 بندے ہوئے تھے، ہر بندے کو کاٹتے تھے، نہیں توجہ فرمائی آپ، یہ نہیں ہے ہر بندے کو پڑھتے ہیں وہ سارے بجا رہے تھے۔ وہ وہاں پر کیا کہتے تھے جب کوئی حضور کے روزے کی جانب دعا کرنے لگتا تھا؟ نہیں، وہ کہتے تھے چہرہ کعبے کی طرف، یہ شرک ہے، چہرہ کعبے کی طرف کرو۔ تو میں نے ایک باندر کی بوتھی والے کو کہا تھا، میں نے کہا باندرا توں تے کعبے ال منہ کرونا بے غیرتا، جے دے ال میں کیتی کھلوتا ہے کعبے دا بھی کعبہ ہی کعبہ ہی کوئی نہیں، ان دے کتے دا بھی اسی ساتھ سامنا کیتا ہویا ہے اور انہیں سانو بڑے ہویا ہے اور تانوں سارے نوں تنگ کیتا ہے۔ جن نے علماء بھی جانتے تنگ سانی ساڈی زبان دی ہے بند، کیونکہ سانو پتہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہم نے اس پہ عمل کرنا، وہ سب بڑی رکھتے سن، وہ سمجھتے بھی شاید کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہتا تواڈے وچوں ممتاز قادری نہیں ہویا، ساڈے وچوں، لیکن یہ مدینے کا ادب ہے، ہم کریں کیا؟ اور ان کو بھگا دیا، کالے پیڑے سارے نکل گئے جناب، تو بہت دور ہو گئے۔ لیکن اب ایسے بہت رکاوٹیں ہیں، خیر ہٹ جائے گی، رہ کو دیاڑے نہیں رہنے، ہٹ جائیں گی جس دن ہم ٹھیک ہو گئے۔ میں اس دفعہ نا حضرت میں بیٹھا ہوا تھا اندر والی جالیوں کے پاس نا، ایک شخص آ گیا، آپ سمر صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی، کہہ رہے کہاں سنیوں کی حکومت کیوں نہیں ہے؟ میں کہا تواڈی حکومت ہوندی پہلو تے 5000 بمبی ہونا تے باہر بیٹھے ہوئے نہیں تو بندو فرما رہے۔ اس بعد اتنے جو داگے جو ٹل تے جو تسی 500 روپیہ لے کے تسی اندر اپنے بندے باڑی رکھنے سن، اس واسطے تسی اس ہے کہ نہیں آئیاں تواڈی ڈیوٹی ہے جو آئی نہیں، جدوں بندے دے پتر بن جاؤ گے نا بے شک تو تسی آ جاؤ گے، تسی بندے دے پتر بنے کوئی نہیں، تواڈی یہ تربیت ہوئی دی سخت گل کر گئے، میں کہا سیدھی کر گیا نہیں بھائی ہماری میں تو کیا تھا۔ یہاں تو سب اپنے بندوں کو ہی آگے ہوتا ہے جی، جو تمبو لا کے پیچھے ٹھوکی جاتے ہیں بندے دے پتر بڑا ساڈے ایتھے جو ٹال تے جو ڈل ڈمکے، میں کہ جیڑا گدی نہیں سی نا سارے کو اگے ہوندا ڈول ڈمکیا ہوا، شرم نہیں آؤندی؟ نماز پڑھ کے کبھی مصلی تے کھلونا ٹوڑیا؟ میرا خیال ہے تسی تو سارے پنچر پیروں نے پوری تو بول تو صحیح نہیں، سبحان اللہ، تو سیدھی سن لیا کرو یار، ہم پیروں کے خدا کی قسم ماننے والے ہیں، لیکن پیر تو ہو نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیر کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اور یہاں پر تو جو جس کا مرید ہو وہ غلط کام کرتے ہیں، میں مرشدہ کی تھا میں کیا
کمال ہے، وہ شریعت پامال کی تو تو مرشد میں کی جانا، خدا کا خوف کرو یار، دھیان کرو تھوڑا سا. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں جس طرح سنی سیدھی ہوگا سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے. اجے نہیں اجے دوسرے لائق نہیں ہوئے. میں اپنے آپ کو پیچھے کہہ رہا ہوں، مت سمجھا کہ میں تو آج کمپنی دا وہ تو صحیح چاہا سبحان اللہ. آپ کو یہ پیچھے ہی رکھے آپ سارے کا جو حال ہے. جس دن ہم ٹھیک ہو گئے آ جائے گی، ٹینشن نہ لو، لیکن ایڈی جلدی نہیں. پہلے تم سیدھا ہونا. بات بہت دور چلی گئی میرے بھائی. اب وہاں پر فقہا کہتے ہیں کہ تم نے چہرہ ہی حضور کی طرف کرنا ہے. لار مارنا کہتے ہیں نہیں آپ ادھر کریں. تو میں کہوں تیری مننا یا امت دی علماء دی گل مننا. اور دوسرا فتاوی شامی کے اندر آخری بات، اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کروں. مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولے دوسرا کیسے دیکھو گے؟ اچھا مدنی چینل دیکھنا، ویسے نہیں بولے. مدنی چینل دیکھیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، محبت والے لوگ ہیں، بہت پیار والے لوگ ہیں، اور پوری دنیا میں جتنا دین کا کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہر قسم کی خرافات سے بچ کے کام کیا اللہ کے فضل سے، اور مسئلہ کی رضا کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہ دنیا کی جتنی سیاستیں ریاستیں پارٹیاں ان سب سے پیچھے ہٹ کے کیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی نہ کرے، جس کا جو شوق ہے وہ جہاں چل کے چاہتا ہے کہ میں حضور کے دین کی خدمت کروں وہ کر سکتا ہے. لیکن ہمیں ایسے کرنا ہے کہ ہم کسی ایک کے مخالف بن کے نہیں کرتے، ہم تو مصطفیٰ کے دیوانوں کو ساتھ لے کے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا ایک اپنا ویژن ہے، جس کا جو ویژن ہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ اپنے ویژن پہ چل کے عمل کرے. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ عقیدے کو نہیں چھوڑنا. پوری دنیا کے اندر انہوں نے مدارس بنائے، مساجد بنائی، مراکز قائم کیے. اور دیکھ لو سنیو، اگر ایک دعوت اسلامی کو پیچھے کر دو، مجھے پھر بتاؤ پیچھے کیا بچ گیا. دعا کیا کریں اللہ ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے. آمین. بہت سارے لوگ اور ہیں جو اب بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ایسی خرافات سے بھی بچنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو بچائے بھی اور دین کی خدمت بھی لے لے ان سے. اب آ جائیے آخری بات. مدنی چینل دیکھنے کی میں نے دعوت دے دی تھی، قبول کر لیا آپ نے؟ آخری بات فتاوی شامی کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا جب کوئی اذان کہے مؤذن تو سننے والا جب آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی صلی اللہ علیہ مرتبہ وسلم. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. پہلی مرتبہ یہ کہے تو علامہ شامی جیسے یہ کیا دیوبندی کیا بھابی سارے ان کو پڑھ کے مفتی بنتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے. لیکن اتنا حصہ بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں. اتنا حصہ اذان کے جواب والے چیپٹر میں کیا لکھتا ہے فتاوی شامی والا بابا؟ وہ کہتا ہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہلی مرتبہ مؤذن بولے تو تم نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. اور جب دوسری مرتبہ کہے تو کہنا ہے قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ. پہلے تیری یا رسول اللہ، دوسرے تیری یا رسول اللہ. میں کہ پتر یاد ہی اپنے آپ مفتی نہ کھوا تو یا مجھ فتاوی شامی والا فتوا تو پڑھ کے سنا، تمہیں پتہ چلے کہ یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. جہاں بھی اذان ہوگی یہ کہا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا